الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ یعنی 8 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور دین کے اندر شہادت کا جو مقام ہے خوشی یا غم کا ہے یا صرف اسلام جو اس دنیا کے اندر شاد و آباد ہے پھیل رہا ہے، جو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بنیاد پر اسلام زندہ ہے، کیا یہ صحیح تصور ہے؟ اس پر کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ میں نے بتایا تھا جمعے میں کہ دین کی تکمیل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ انبیاء کرام اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے بھی اور آخری کتاب اللہ کے بندوں کو پیش کرتے ہوئے اب اسلام کسی ایک عمل کے کر دینے کا یا نہ کر دینے کا محتاج نہیں رہا۔ دین کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تحریف، کوئی کمی یا زیادتی کسی شخصیت کی بنیاد پر ہونے والی نہیں ہے۔ آج جن حالات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، خاص کر کے ہندوستان میں، جہاں پر اسلام اور دیگر مذاہب کو ایک مذہب کی شکل میں پیش کرنا یہاں کی اکثریت کا یہ ارادہ اور نظریہ ہے، اور ایک مذہب، ایک قانون بنا کر اس قانون کے مطابق سب کو عمل کرنے کی جو پریشانی لاحق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کہہ کر کہ مسلمان جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کے اندر کمی ہے، وہ مذہب مکمل نہیں ہے، کہیں 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا کر، کہیں ترکے کا مسئلہ اٹھا کر، انسان کے انتقال کے بعد جب میراث تقسیم ہوتی ہے
تو بچیوں کو کم، بچوں کو زیادہ دیا جاتا ہے، یا پردے کے مسئلے کو اٹھا کر، یا عورت کی ذمہ داری اور مرد کی ذمہ داریوں کو جو اسلام نے بانٹا ہے ان ذمہ داریوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اگر یکساں سول کوڈ، ایک قانون بنا دیا جائے گا تو جو مظلوم مسلمان عورتیں ہیں وہ مظلومیت سے نکل جائیں گی۔ آپ یاد رکھیں، کسی شخصیت کے بارے میں کہنے کی جرات، کسی پر انگلی اٹھانے کی جرات اس وقت آتی ہے جب آدمی کمزور ہو، آدمی اگر طاقتور ہو، اپنے اندر کچھ رکھتا ہو، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ انگلی اٹھا سکے، اسے ٹوک سکے، اس کے بارے میں غلط سلط بیان کر سکے۔ آپ پوری شریعت اٹھا کر دیکھیں، مالی اعتبار سے کمزوری شریعت نے اسے کمزوری نہیں قرار دیا، لیکن ذہنی اعتبار سے آدمی کمزور ہو جائے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے، عقل و فہم کے اعتبار سے کمزور ہو جائے، علم کے اعتبار سے کمزور ہو جائے، یہ شریعت نے اسے کمزوری قرار دیا ہے۔ مال کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقسیم کرتا ہے، جس کو جتنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ امیری اور غربت معیار نہیں ہے، آدمی انتقال کر گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، پریشانیاں تھی بیک وقت ختم، آسانیاں تھی ختم۔ اب جو میدان آگے آنے والا، جو دنیا آنے والی ہے، اس میں امیر اور غریب کا مکان ایک ہے، حالات یکساں ہیں۔ جہاں وہ ہے غریب وہیں پر مالدار ہے، جیسے اٹھایا جائے گا غریب کی جو کیفیت ہوگی وہی مالدار کی ہوگی۔ سوالات یکساں کیے جائیں گے، ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ دو طریقے کا سلوک اللہ تبارک و تعالی کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ تصور کس بنیاد پر دیا جا رہا ہے؟ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، لیکن اسلام ہمارا مذہب ہے اور وہ مکمل مذہب ہے۔ یہ اس سے زیادہ فخر سے کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے زیادہ فخر سے یہ کہنا چاہیے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دین ہے۔ اور یہ کہنے کے لیے اندرونی کیفیت جو ہے، اندرونی طور پر انسان کو اتنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، قرآن کریم کے بارے میں کچھ آنا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اور بار بار میں اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں کہ علم اگر اس واسطے حاصل کیا جا رہا ہے کہ لوگ مجھے بھی جانیں کہ میں کچھ جانتا ہوں، اس سے بڑا جاہل دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ علم اس واسطے حاصل کیا جائے کہ میں رب کو جانوں اور اللہ مجھے جانے کہ میں کچھ جان رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں جہالت فخر کا معیار تھا۔ لوگ کہتے تھے میں جاہل ہوں، یعنی فخر دیا ہے جملہ ہوا کرتا، اسے عیب نہیں، اسے فخر تصور کیا جاتا تھا، عزت تصور کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو اسی واسطے کہا جاہلیت کا زمانہ، اور فخر اس واسطے کیا کرتے تھے کہ بہت کچھ انہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کی صلاحیت تھی، وہ جانتے تھے، لیکن کسی کی شاگردی اختیار کر لیا جائے اسے عیب جانا جاتا تھا کہ میں کسی کا شاگرد بن جاؤں، میں کسی کے سامنے جھک جاؤں، کسی سے کچھ حاصل کر لوں۔ یہ تصور زمانے جاہلیت کے اندر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ کو پورا واقعہ کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بقاری، وہ فخر کا جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سینے سے لگایا، دبایا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو جو اپنے طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا تھا وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اب پڑھنا آ گیا لیکن کون سی صفت آئی؟ وہی صفت کہ کسی سے سیکھنا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تصور ختم کیا، وہ تصور ختم کیا زمانہ جاہلیت والا. خود نبی ہیں، کسی کے شاگرد نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن پوری دنیا کو شاگردی میں لا کر کھڑا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن کریم نازل ہو رہی ہے، کوئی دوسری وحی نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں. آپ نے صحابہ کرام کے اندر اڑیلا ہے، ڈالا ہے وہ صلاحیت ہے. آپ سورہ آل عمران جو خطبے کے درمیان میں نے آیت تلاوت کی ہے، آخری آیت ہے سورہ آل عمران. آپ اس سورت کا مطالعہ کریں، بے شمار مصائب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر تذکرہ کیا ہے. صحابہ کرام پر آنے والی پریشانیوں کا تذکرہ، اور پورے سورت کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، مفسرین نے لکھا ہے آل عمران، سورہ آل عمران کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آخری آیت کے اندر رکھا ہے. کیا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو ثابت قدم رہو. ہمارا تصور الگ ہو جایا کرتا، صبر کرو مطلب تم خاموش بیٹھے رہو، پریشان حال رہو، مجبور رہو. ہر جگہ صبر کے معنی وہی نہیں ہے کہ آدمی خاموش بیٹھ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اور وہ مصیبتیں اتنی حد تک بڑھ جائیں کہ تمہیں دبوچنے لگیں، تمہیں جکڑنے لگیں، زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اصبروا، ثابت قدم رہو، وصابروا، اور لوگوں کو بھی ثابت قدم رکھو. یہیں پر بس نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورابطوا، اللہ تعالیٰ نے چوکن رکھا. یعنی اب تم ثابت قدم رہ گئے، مسجدوں کا تم نے رخ کر لیا، دین کی طرف رخ کر لیا، دین سیکھنے لگے، دین پر عمل کرنے لگے، اب اسی میں لگ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ورابطوا، چوکن نہ رہو، بالکل ایک دم دنیا کی خبر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصور دیا. آپ دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم دی، تربیت دیا. کچھ ہاتھ میں ہو نہ ہو، ایمان دل کے اندر ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے. کتنا فرق پڑ جایا کرتا تھا. رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. رستم سپر پاور سپہ سالار جس کا نام پوری دنیا جانتی. اسے پتا چلا ایک صحابی رسول آ رہے ہیں، تو اس نے روک ڈالنے کے لیے اپنی فوجوں کو ترتیب سے کھڑا کیا. مسلح فوج خود لگائی ہوئی، تلوار سے لیس، بالکل ترتیب سے کھڑا کرنے کے بعد یہ کہا کہ جب صحابی آئیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی آئیں گے، تو ادھر سے گزریں گے، مرعوب ہو جائیں گے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ فرق نہیں پڑا، کوئی چیز نہیں دیکھی. رستم کے دربار میں پہنچ گئے. رستم نے کھڑے کھڑے سوال کیا، تم اتنے غربت زدہ انسان، تمہارے پاس کچھ نہیں، ایسے علاقے سے تم اٹھے ہوئے ہو جہاں پر کوئی مذہب، کوئی اپنا تصور ہی نہیں ہے، اپنا معیار نہیں ہے، جن کو لوگ غلام نہیں بنانا چاہتے، تم وہاں سے کھڑے کیوں چلے آئے یہاں پر؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آیا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا. یہ تصور کہاں سے آیا تھا کہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ کن کے پاس؟ ان لوگوں کے پاس جن کو لوگوں نے غلام بنا لیا ہے. کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ وہ مقصد رستم کے سامنے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کڑی میں، ایک جملے میں بیان کر دیا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس واسطے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں. اس
واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا۔ آج ہندوستان کے اندر کہا جا رہا ہے مذہب اسلام ناقص مذہب ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، ظلم و ستم، جہاد کی تعلیم، عورتوں پر ظلم۔ اور کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر جس کے سامنے کہا جائے، کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ تصور ہم تک اب تک نہیں آ رہا، ہمارے اندر یہ جاگزی نہیں ہو رہا ہے، اندر نہیں گھس رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ سکوں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس واسطے میں آیا ہوں اللہ کا دین، اللہ کا مذہب لے کر۔ کیوں نہیں آ رہا ہے تصور؟ وہ ہمت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ صلاحیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ دین پر عمل 1% ہے، 99% عمل نہیں۔ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں بعض صحابی ہیں جو دروازے پر یا مسجد کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، اندر حدود میں مسجد کے کھڑے ہوئے ہیں، اور خطبے کا جو ادب یہ ہے کہ خطبہ بیٹھ کر سنا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے فرمایا بیٹھ جائے۔ حدیث اٹھا کر دیکھیں، خطبے کی آواز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی۔ حدیث کے اندر آتا ابھی مسجد کے راستے پر تھے، دور تھے، وہی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر نہیں ہے، دروازے سے بہت دور ہے، وہی بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے خطبے کے بعد سوال کیا، عبداللہ ابن مسعود میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو جملہ ہے، جو جواب ہے، وہ جواب ہمارے لیے نصیحت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے زبان سے نکلا ہوا کلمہ حکم عبداللہ ابن مسعود کے کان میں پڑے اور وہ فوراً عمل نہ کرے اور دنیا کے اندر باحیات رہے، زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے سنا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میری ہمت نہیں ہوئی کہ ایک قدم میرا آگے اٹھ جائے۔ یہ ہے شریعت، اس پر عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیت کے اندر حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ عمل کریں، جب عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روب چہرے کے اندر پیدا کریں گے کہ رستم کے دربار میں حضرت ربعی بن عامر نے جس طریقے سے دہاڑا تھا، اس طریقے سے مسلمان کا ہر فرد، ایک ایک بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتا ہے میں مسلمان ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے اور میرا مذہب مکمل ہے، اس مذہب سے میرا رب راضی ہے۔ آج تانے دیے جاتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تمہیں مارا کاٹا جا رہا ہے، تمہیں ستایا جا رہا ہے، تمہارا رب تمہاری حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ واقعی ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا، کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ آپ ایک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ رسول کا مطلب فرستادہ، بھیجا ہوا۔ آپ بذات خود اپنی زبان سے میرے کان کے اندر جو نہیں کہہ سکتے، آپ نے رسول بھیجا ہے، وہ آپ کے رسول ہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ کو ایک مانوں گا، رسول کو رسول مانوں گا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتباع نام ہے نبی کی بات مان لینے کا، چاہے میرا اتباع ہو چاہے نبی۔ اور قرآن کریم کی آیتیں اٹھا کر دیکھیں، 6666 آیتوں میں چند یعنی دہائی میں بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، چند جگہوں پر حکم دیا ہے کہ میری اور میرے رسول کی بات کو مانو۔ کیا مانو؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن بھر دیا۔ ماننے کا حکم چند جملوں میں کہا، کیا ماننا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب صحابہ کرام کیسے مانتے تھے اور ہم کیسے نہیں مانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر لیا، وعدے کی خلاف ورزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند۔ وعدہ خلافی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے قرآن کریم، شریعت اسلامیہ، اس کے اندر خیانت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی خصلتیں بیان کی ہیں کہ جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چند خصلتیں ہیں، جن میں ایک خصلت یہ ہے کہ جب وعدہ کریں تو پورا نہ کریں، جھوٹ بولیں، امانتوں میں خیانت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق کی یہ تین بڑی بڑی علامت ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا مقام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کا سب سے خطرناک طبقہ، نچلا طبقہ جس سے خود جہنم پر آئے، اس جہنم، اس وادی میں، اس طبقے میں کسے ڈالا جائے گا جو زبان سے اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں لیکن اس کے اندر ہی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم رہا کرتے تھے، صحابی رسول۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سامان اٹھانا چاہتے تو اٹھا کر دے دیتے، سواری پر چڑھانا، سواری سے اتارنا، ہمیشہ ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار کسی کافر نے تیر چلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ کر انہی کو لگی اور وہ شہید ہوئے۔ صحابہ کرام نے بڑا رشک کرنا شروع کیا، کائنات جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بنیاد پر جنت کی بشارت؟ صحابہ کرام نے فرمایا آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں جنت نہیں دے دیا کرتے کسی کی خدمت کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرا لیا تھا، ایک چادر، اور وہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس شخص کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کل قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری سفارش فرمائیے، میں انکار کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں انکار کر دوں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو سواری پر چڑھایا کرتے تھے، سواری سے اتارا کرتے تھے، آپ کی جان کو انہوں نے بچایا تھا، خود تیر اپنے اوپر لے لیا تھا، شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت میں خیانت کرنے کی بنیاد پر، چوری کرنے کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ شخص کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرفداری کر لیجئے، آپ میرے بارے میں شفاعت کر دیجئے، آپ میری سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، باحیات تھے، آپ نے فرمایا کہ میں کہہ دوں گا کہ اے شخص میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا تھا، اور اس دین میں نے بتایا تھا امانت میں خیانت یہ جرم ہے، چوری کرنا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو میں نے پہنچا دیا، پیغام پر تم نے عمل نہیں کیا، جہنم سے میں محمد بھی نہیں بچا سکتا۔ دین پر عمل یوں آسان نہیں ہے، کھیل سمجھ لیا ہم نے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ مخزومیہ ہے، چوری کر لیا، بڑے خاندان کی عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ خاندان کی ناک کٹنے والی تھی، انہوں نے سفارش کیا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، منہ بولے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ہلکی سزا کر دی جائے، سزا دی جائے لیکن ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، منہ بولے بیٹے ہیں، جا کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کا معاملہ ہے، خاندان کے لوگ پریشان ہیں، آپ چوری کی سزا کم کر دیں۔ آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سوکھا، آپ غصے میں آ گئے اور کہا کہ اسامہ کیا اللہ کے دین کے معاملے میں تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے مذہب، اللہ کے دین کی خلاف ورزی میں کر جاؤں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور وہ بھی چوری کرتی تو جرم کرنے کی بنیاد پر جو حد جاری ہوتی میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی سفارش
کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہ دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، بخش دیا جاؤں گا، یہ خام خیال ہے، غلط خیال ہے، آپ دل سے نکال دیں۔ وہ صحابی رسول اگر نہیں معاف کیے جا رہے ہیں ایک چادر کے چوری کرنے کی بنیاد پر، ایک امانت میں خیانت کرنے کی بنیاد پر، ہماری نمازیں، ہمارے صدقے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے حج، ہمارے اعمال، اگر ایک عمل بھی اللہ کی مرضی کے خلاف جائے گا تو اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک ہمیں پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو دین کو دین تسلیم کر کے عمل کریں اور فخریہ کہیں میں مسلمان ہوں اور میرا مذہب مکمل ہے، میں اپنے مذہب کے اندر خرد برد یا رد و بدل قطعاً قبول کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل سلیم عطا